السلام علیکم فرینڈز، آج کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ اور خوفناک ہونے والی ہے۔ یہ سٹوری ایک اسیب زدہ ڈال کی ہے جو ایک بچی کو ملتی ہے۔ پھر اس ڈال نے اس بچی کے ساتھ کیا کیا یہ آپ سٹوری میں سنیے۔ چلیں بڑھتے ہیں سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ ہے 1994 کا، جہاں دو بچیاں ٹیوشن سے ہنستی کھیلتی گھر آ رہی تھیں، سارہ اور علیزہ۔ دونوں بیسٹ فرینڈ تھیں، وہ کبھی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھیں۔ سارہ کا گھر ٹیوشن سینٹر سے قریب تھا اور علیزہ کا گھر تھوڑا دور تھا۔ سارہ کا گھر آ گیا، اس نے علیزہ کو کہا چلو کل ملتے ہیں۔ علیزہ نے جواب دیا ٹھیک ہے۔ سارہ گھر چلے گئی اور علیزہ اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ چلتے چلتے اس کی آنکھوں پہ ایک چمک پڑی۔ اس نے دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک ڈال پڑی ہے جو چمک رہی تھی۔ اس نے سوچا یہ تو اتنی پیاری ہے، اسے یہاں کس نے چھوڑ دیا۔ وہ درخت کے قریب گئی، اس نے جیسے ہی ڈال اٹھائی ہوا اچانک تیز ہو گئی اور وہ اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کے ماما بابا نے پوچھا یہ ڈال کس کی ہے؟ انہوں نے کہا سارہ نے دی ہے کیا؟ علیزہ نے جواب دیا نہیں، مجھے ایک درخت کے نیچے سے ملی ہے، بہت پیاری ہے یہ، میں اسے اپنے پاس رکھوں گی، اس کے ساتھ کھیلوں گی۔ اس کی ماما نے ڈال چھین لی کہ پتہ نہیں کس کی ہے، کہاں سے اٹھا کر لے کر آ گئی ہو۔ علیزہ کی ماما نے اسے سمجھایا راستے کی چیز کبھی بھی نہیں اٹھانی چاہیے۔ علیزہ رونے لگ گئی اور روتے روتے وہیں صوفے پہ سو گئی۔ علیزہ کی ماما نے ڈال دوبارہ باہر پھینک دی اور اندر آ کر اپنے کام میں لگ گئیں۔ علیزہ کے بابا نے اسے اٹھایا اور کہا کھانا کھا کے اپنے روم میں جاؤ۔ علیزہ نے کھانا کھایا، اپنے روم میں چلے گئی۔ اس نے روم میں دیکھا وہی ڈال جو اس نے درخت کے پاس سے اٹھائی تھی، وہ اب روم میں رکھی ہے۔ وہ خوش ہو گئی۔ اس نے سوچا شاید بابا نے مجھے یہ دے دی ہے۔ وہ رات کو اس کو لے کر اپنے بیڈ پہ لیٹ گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ اچانک وہ ڈال بھی بولنے لگی۔ علیزہ ڈر گئی اور دور ہٹ گئی۔ اس نے کہا تم بول کیسے سکتی ہو، تم تو ایک ڈال ہو۔ اس ڈال نے کہا ڈرو مت، ہم دوست ہیں، پر یہ بات کسی کو مت بتانا کہ میں بول سکتی ہوں۔ علیزہ نے بولا ٹھیک ہے۔ اگلے دن جب علیزہ اسکول چلی گئی تو علیزہ کی ماما نے دیکھا کہ وہ ڈال علیزہ کے بیڈ پہ پڑی ہے۔ وہ خوف زدہ ہو گئیں کہ اس ڈال کو تو میں نے باہر پھینکا تھا، یہ اندر کیسے آ گئی۔ انہیں شک ہوا پر سوچا شاید یہ دوبارہ خود اٹھا کر لے آئی۔ انہوں نے علیزہ کی خاطر اس ڈال کو ایسے ہی رہنے دیا۔ دن گزرتے گئے، علیزہ کی دوستی اس ڈال کے ساتھ بہت گہری ہو گئی تھی۔ جیسا وہ بولتی علیزہ ویسے ہی کرتی، اس کی سب باتیں مانتی تھی۔ ایک دن رات کے ٹائم علیزہ کی ماما اس کے گیٹ کے آگے سے گزریں تو انہوں نے سنا روم سے دو انسانوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے اچانک روم کھولا، دیکھا تو علیزہ اکیلی باتیں کر رہی تھی ڈال کے ساتھ۔ علیزہ کی ماما نے کہا کیا کر رہی ہو، سو جاؤ اور یہ ڈال رکھو۔ علیزہ نے کہا جی ماما سو رہی ہوں۔ علیزہ نے سونے کا ناٹک کیا۔ اس کی ماما کو یقین نہیں تھا کیونکہ انہوں نے خود دو انسانوں کی آواز سنی تھی۔ وہ روم کا گیٹ لاک کر کے وہیں کھڑی رہیں تاکہ دیکھوں
یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ اچانک اندر سے پھر آواز آنے لگی۔ ان کا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ ڈول پہ اثرات ہیں۔ انہوں نے دوبارہ گیٹ کھولا اور آرام سے کہا کہ بیٹا ایک کام کرو، آج ماما کے ساتھ سو جاؤ آپ۔ علیزہ نے کہا ٹھیک ہے ماما۔ اس نے ڈول کو وہیں رکھ دیا اور اپنی ماما کے ساتھ سو گئی۔ اس نے یہ سارا واقعہ اپنے ہسبینڈ کو بتایا۔ اس کا ہسبینڈ بھی ڈر گیا اور کہنے لگا ہم اس کو کل پھینک دیں گے۔ اچانک رات کے تقریباً 3 بجے علیزہ کے روم سے آوازیں آنے لگیں۔ انہوں نے دیکھا علیزہ تو یہیں سو رہی ہے، وہاں کون ہے؟ وہ اٹھیں اور سیدھا روم کی طرف گئیں۔ انہوں نے ہلکا سا جھانک کر دیکھا، وہ ڈول اب انسانی روپ لے چکی تھی۔ علیزہ کی ماما کی آواز نہیں نکل رہی تھی، بس خوف سے ایک جگہ دیکھ رہی تھیں۔ اس ڈول نے انہیں دیکھ لیا اور کہا اب بہت دیر ہو چکی ہے، تمہاری بیٹی کا جسم اب میرا ہو چکا ہے، کل صبح تک میں اس کو اپنے ساتھ لے کر چلی جاؤں گی۔ اور یہ بول کر وہ زور سے ہنسنے لگی۔ علیزہ کی ماما وہیں بے ہوش ہو گئیں، اور جب صبح اس کے ہسبینڈ کے رونے کی آواز آئی تو اس کا دل ہل گیا۔ وہ اچانک اٹھی اور اپنے روم کی طرف بھاگی۔ اس نے دیکھا کہ علیزہ کی جگہ پہ نہ علیزہ تھی اور نہ ہی وہ ڈول۔ ہماری کہانیاں اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور ہاں شیئر کرنا مت بھولیے گا۔